وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہفتے کے دن کے حوالے سے بنی اسرائیل کی ایک آزمائش ہوئی تھی، اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے محترم اور معظم دن تھا جو عبادت کے لیے مقرر تھا۔ ان کو جمعہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا ہمیں ہفتہ ٹھیک ہے، ہم ہفتے کو بنائیں گے اپنا خاص دن۔ نصارہ نے اتوار کو بنایا اور مسلمانوں نے جمعے کو چوز کیا۔ بہرحال بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن کام کاج کرنا، شکار کرنا حرام تھا، تاکہ وہ صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت کے ساتھ آزمایا، اس طرح کہ وہ پانی کے اوپر اچھلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو کوئی مچھلی نظر نہیں آتی تھی۔ امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے شکار کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہیلا کیا۔ جمعہ کے دن جال بچھا دیتے، ہفتے کو مچھلیاں اس میں پھنس جاتی، اتوار کے دن نکال لیتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ واو قسم کے لیے آتی ہے، یہ واو قسم کی ہے، اللہ کی قسم ایسا ہوا۔ لام تاکید کے لیے ہے، ضرور با ضرور ہوا۔ قد تحقیق یعنی یقیناً ہوا۔ تین مؤکدات ہیں، تین تاکیدیں ہیں اس میں۔ قسم کھا کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ کیا؟ علمتم الذین اعتدوا، تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں، تم نے جان لیا، تمہارے علم میں ہے، یعنی یہ قسمیہ بات ہے، پکی بات ہے کہ تمہارے علم میں ہے وہ لوگ جو ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے تھے، سبت کے دن زیادتی کرنے والے تھے، یعنی سبت کے دن جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس کو ہیلے کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل جو سورۃ الاعراف 163 میں بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ تو نتیجہ کیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ کونوا قردۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے بندر بنا دیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ اس کی عملی مثال ہے۔ کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، ہو گئے۔ قردہ قرد کی جمع ہے، بندر۔ بندر ان حیوانات میں سے ہے جس کی شکل سب سے زیادہ انسان سے ملتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، قدموں پہ چلتا ہے، جو مادہ ہوتی ہے وہ بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، یہ ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں۔ اور خاصین کا مطلب ہے ذلیلین، حقیرین، صاغرین۔ انہیں بندر کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ چال بازی کی، اللہ کی شریعت کو مسخ کیا، حکم بدل ڈالا، تو ان کی شکل بدل گئی۔ کہتے ہیں کہ جو بندر بنائے گئے تھے یہ انسانوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، مگر انسان ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون سا بندر ہے۔ اور جو نیک لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا تھا، جنہوں نے غلط کام کیے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے ایک شخص نے شروع کیا، وہ چھپکے چھپکے یہ کرتا تھا، جب کسی اور کو پتا چلا وہ بھی آ گئے، تیسرے چوتھے، پھر ایک وقت آیا کہ بہت سارے لوگ یہ شروع ہو گئے اور کھلم کھلا یہ غلط کام کرنے لگے، پھر ان کی پکڑ آئی۔ لیکن کچھ لوگ منع بھی کرتے تھے ان کو، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے۔ اب جب یہ مسخ ہوئے تو یہ اپنے ان رشتہ داروں کے پاس جن کو پہچانتے تھے کہ ہمیں منع کرتے، ان کے پاس آ کے روتے تھے، لیکن وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور ان کو کہتے ہم تمہیں منع کرتے تھے، تم منع نہیں ہوتے تھے۔ تو آج دیکھو کہ تم نے اللہ کے حکم کو بدلا تو آج تمہاری شکلیں بدل گئی ہیں، مسخ ہو گئی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آتا فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کو اس واقعے سے عبرت دلانا مقصود ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لیکن عربوں کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کو مسخ کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا کہ اپنے فالوورز کو تم نے یہ تلقین کرنی ہے، ان سے عہد لینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھیں تو ان پر ایمان لائیں۔ تو بہرحال بنی اسرائیل پر مسخ کا عذاب آیا اور ان کو یعنی کسی آسمانی آفت سے ہلاک نہیں کیا گیا،
بلکہ ان کی شکلیں مسخ کی گئیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بندر جو ہیں وہ ان کی اولادیں نہیں، جو مسخ ہو گئے تو ان کی کوئی اولاد آگے نہیں ہوئی، بس وہ جب مر گئے تو بس ختم ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندر اور خنازیر کیا انہی میں سے جو مسخ ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا یا فرمایا کہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیا کہ پھر ان لوگوں کی نسل بھی بنائے. ایسا نہیں ہوا، یعنی ان کے بچے نہیں پیدا ہوئے آگے. بندر اور خنازیر تو پہلے بھی موجود تھے، یعنی بنی اسرائیل کے بنائے جانے سے پہلے بھی. تو اس آیت سے جو بہت اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھالنا نہیں چاہیے، خود کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے. ہیلا سازی نہیں کرنا چاہیے، ہیلے سازی کرنا حرام ہے. انہوں نے اور بھی کیا، ان پہ چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی. اچھا کل ہی کسی خاتون نے مجھ سے سوال کیا کیا ہم اپنی زکوٰۃ میں سے اپنی ماسی کو تنخواہ دے سکتے ہیں؟ کتنا کامن چیز ہے نا کہ زکوٰۃ آپ اپنے مال کی نکال رہے بھیا، آپ تنخواہ اس کی محنت کی الگ دیں گے، اس کے ساتھ اگر وہ ڈیزرونگ ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ زکوٰۃ بھی دیں. لیکن اس وقت میری سوچ میں پڑ گئی پریشان ہو کر کہ اس درجے کی بھی جہالت موجود ہے پیسہ بچانے کے لیے کہ ہمارا پیسہ پھر ہمارے کام آ جائے. اپنے اوپر ہی لگ گیا نا کہ آپ نے اپنی خدمت لی اور اس کے، تو اس طرح کے ہیلے نہیں کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا یہود نے ارتکاب کیا، ورنہ تم سب سے کم درجے کے ہیلے کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لو. تو ہیلے سے کیا ہوتا ہے، حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا. آپ نے فرمایا رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے لیکن اسے اس کے نام کے سوا اور نام سے پکاریں گے. ہوگی وہ شراب لیکن نام بدل کے پی لیں گے. سنن ابن ماجہ میں آتا ہے میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے. ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. یہ قیامت سے پہلے امت مسلمہ میں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. تو بہرحال یہود کے لیے ہفتے کا دن بہت معزز دن تھا اور اس دن میں ان کو کام کاج سے منع کیا گیا تھا، اور ہمیں سوائے فرض روزوں کے اکیلے ہفتے کے دن کو مخصوص نہ کیا جائے کہ یہ معزز دن ہے تو اس دن روزہ رکھ لیا جائے. اس کے ساتھ اتوار کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ملا کے. اور پھر یہ ڈرنے والی بات ہے کہ اگرچہ یہ واقعات ہم بنی اسرائیل کے پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں سے سبق ہمارے لیے ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسخ کے عذاب کی خبر دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پہ پتھر برسیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے بعض افراد کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے.